أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان اللہ سبحان اللہ. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. سبحان اللہ سبحان اللہ. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. ما شاء اللہ ما شاء اللہ. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور
يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ اگر ہم یہ قرآن پاک پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور دلوں کو تسکین اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ رمضان ٹرانسلیشن میں ہمارے ساتھ حافظ قاری عزم رسول موجود تھے۔ عزم رسول کس چیز کا کتنا بڑا نام ہے، اور حافظ صاحب بہت پرکیف طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرآن سنا رہے تھے۔ یہ قرآن ہمارے لیے مشعل راہ، اس قرآن سے نہ صرف ہماری زندگی روشن ہوتی ہے بلکہ یہ قرآن ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا سبب بنتا ہے۔ رمضان کے اس افطار کے موقع پر ساؤتھ ایشیا گلوبل اس پلیٹ فارم پر آپ کے لیے نہ صرف تلاوت قرآن مجید بلکہ مختلف نعت خواں بھی اس پلیٹ فارم پر موجود ہوں گے، جو کہ نہ صرف اللہ کے ساتھ قرب اور تعلق کو بنائیں گے بلکہ عشق مصطفیٰ کی چنگاری بھی دل میں پیدا کریں گے۔ گزرے ہوئے لمحات واپس نہیں آنے، یہ جو وقت ہے یہ واپس نہیں آنا، اور خاص کر یہ جو رمضان کا وقت ہے، اس وقت میں اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے، اس وقت میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور اس وقت میں اپنے اندر لوگوں کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ یہ جذبہ ہمارا اللہ کے ساتھ قرب اور اللہ کے ساتھ تعلق ظاہر کرتا ہے۔ جتنا ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے اتنی ہی ہماری دنیا اور آخرت سنورتی جائے گی، اور دلوں کا زنگ جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے۔ حضرت آپ ہمارے پاس تشریف لائے، بہت شکریہ، اور نام بہت بڑا ہے آپ کا ماشاءاللہ، حافظ قاری عزم رسول۔ جی حضرت یہ آپ اتنے بڑے نام کے ساتھ ماشاءاللہ عزم رسول، کیا عزم رسول؟ رسول کا ارادہ جی تو آپ کو اسی لیے رسول کا ارادہ، آپ کا قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ محبت جی اور الحمدللہ عشق پیدا ہوا۔ جی الحمدللہ۔ کتنا آپ اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، اور بہت اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، بہت لگن ہے قرآن پاک سے۔ ہمارے ساتھ ایک اور بہت مشہور پرسنالٹی موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور نہ صرف انٹرنیشنل بلکہ پاکستان میں بھی ان کی صلاحیتوں کا لوہا مانا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ آمنہ خالد، انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ڈیزائننگ ٹیکسٹائل میں ڈگری حاصل کی، اس کے بعد انہوں نے ہیئر سٹائلنگ کا کام شروع کیا۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ کینیڈا میں وہ شفٹ ہو گئی، اور وہاں بھی انہوں نے ہیئر سٹائلنگ کا بڑا زبردست قسم کا کام کیا۔ اپنی پہچان آپ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ آپ کینیڈا اچھا ہے یا پاکستان؟ اوکے، دونوں جگہ کا الگ چارم ہے، لیکن پاکستان آف کورس میرا کنٹری ہے تو مجھے پاکستان سے بہت پیار ہے۔ آپ رمضان گزارنے پاکستان آئی یا ویسے؟ جی میں رمضان گزارنے آئی عید تھی۔ بھی؟ عید بھی، کیونکہ میں 4 سال سے نہیں آ سکی تھی تو آپ نے 4 سال پاکستان کے بغیر گزار دیے؟ بہت مشکل تھے۔ اتنے ٹیلنٹڈ لوگ، اتنے کامیاب لوگ جب اس ملک کو چھوڑ جائیں گے تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ نہیں مجھے اپنے ملک سے بہت پیار ہے۔ میں کسی 4 ٹائم سال بعد کیوں آئی؟ وہاں رکی ہوئی تھی کچھ کام کی وجہ سے، اور اب میں وہ سارا کچھ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، تو اب دیکھیں میں ہو سکتا ہے یہیں سیٹل ہو جاؤں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ بس یہ تو پاکستان کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے خوش قسمتی ہے کہ اگر آپ یہاں پہ شفٹ ہو جائیں تو کیا لگتا ہے، کیونکہ پچھلے 4 رمضان آپ نے کینیڈا گزارے ہوں گے اور یہ رمضان آپ کو پاکستان گزارنے کا موقع مل رہا ہے، کیا لگتا ہے، کیا فرق ہے؟ بہت ڈفرینس ہے۔ آپ سوچیں ایک پاکستان کا یا مسلم کنٹری کا ایک بہت الگ چارم ہوتا ہے، بہت زیادہ، اور وہاں پہ مطلب آپ بہت ہر ایک اسپیکٹ میں دیکھیں اگر آپ تو ہر طرح سے آپ کو وہ فیلنگ نہیں آتی۔ یہاں پہ میں ابھی کل ہی بات کر رہی تھی کہ آپ کو 5 وقت کی نماز جب اذان کی آواز آتی ہے، اور پھر ہر طرح سے کلچر وائز، فوڈ وائز بہت بڑا ڈفرینس ہے۔
دیکھیے جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا ہے، Exactly. میں پاکستان کی مثال دے رہا ہوں، جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا ہے یقین جانے اگر کبھی چھت پہ جانے کا موقع مل جائے، Exactly. کبھی اس سائڈ سے مشرق سے، کبھی مغرب سے، کبھی شمال سے، بالکل. کبھی جنوب سے، اللہ اکبر، بالکل. کیا کمال ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں. بالکل. اور صحیح پتہ لگتا ہے کہ بالکل. پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر بنا گیا یہ جو ملک ہے، بالکل. تو کتنی کمال کی یہ آواز ہے، اور بالکل. یہ آواز کو ترستے ہیں باہر کے لوگ. ایکچولی بالکل فیل ہوتا ہے کیونکہ میں نے بہت ٹائم وہاں گزارا ہے. اور پھر جب آپ کو سحری اور افطاری کا اسپیشلی گیدرنگ وہاں بھی ہوتی تھی، مسلم کمیونٹی ہے بہت، لیکن بہت بڑا ڈفرینس ہے وہاں میں اور پاکستان میں. ہاں کمال ہے جی، پاکستان اور وہاں میں فرق تو ہونا ہے. دیکھیں یہاں پہ جو ماحول ہے نا، انوائرمنٹ ہے، بالکل. وہ دل کو یہاں پہ اپنائیت ہے، سب سے بڑی بات 100%. اپنائیت. کیا بالکل. سمجھتی ہیں آپ؟ بہت زیادہ کلچر وائز آپ کو ہر طرح سے یو فیل اے لاٹ ڈفرینس وہاں کا اور یہاں کا، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ فیل کرتے ہیں. مطلب بہت زیادہ ٹائم گزارا ہے تو آپ وہ چیز اس طرح فیل ہوتی تھی. پہلے آنا جانا رہتا تھا لیکن میں نے بہت مس کیا پاکستان کو. تو پاکستان کو آپ نے مس تو کیا، مگر اب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے اپنا ظاہری بات ہے بزنس بھی کیا ہوگا. میں جاب کرتی تھی وہاں پہ. اچھا جاب کرتی تھی، جی. کس چیز کی؟ یہ ہیئر اسٹائلنگ کی. ہیئر اسٹائلنگ کی. جی. آپ نے تو ڈیزائننگ ٹیکسٹائل میں کیا میری ہوا ہے؟ ٹیکسٹائل بھی ڈگری تھی پنجاب یونیورسٹی سے 4 ایئرس کی تھی، اور میں وہاں کی ٹاپر ہوں. اچھا. لیکن پھر اس کے فوراً بعد میں ہیئر اسٹائلنگ میں چلی گئی، پھر یہاں ڈپلیکس میں ہمناز میں جاب کی، اور پھر وہاں چلی گئی. اب میں میرا ایکچوئل کریئر وہی ہے، ایکچوئل پروفیشن میرا ہیئر اسٹائلنگ ہی ہے. سیکھا کسی سے؟ ہاں سیکھا بھی تھا اور خود بھی کہاں پریکٹس سے کرتے سیکھا؟ رہے، وہی ڈپلیکس سے اور ہمناز سے. اچھا. تو پھر پریکٹس کرتی رہی کتنے کافی عرصے میں زیادہ. سیکھ سکتا ہے بندہ؟ اچھا میرا سیکھنے سے زیادہ سیلف لرننگ زیادہ تھی، ہاں. کیونکہ میں شروع سے اس چیز میں بہت زیادہ تھی تو مجھے بہت زیادہ نہیں کرنا پڑا. لیکن وہ چونکہ پک بہت اچھی تھی اور انٹرسٹ بہت زیادہ تھا میرا، تو وہ پریکٹس کے ساتھ سارا کچھ آتا گیا. شوق تھا بہت بچپن سے؟ بہت آپ زیادہ. کو پتا ہے جس بندے کو کسی چیز کا شوق ہوتا ہے نا، Exactly. جب وہ اس کا جنون بنتا ہے نا تو کیا نکھار پیدا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ بالکل ریزن تھی. میں بہت زیادہ پیشنیٹ ہوں اپنی فیلڈ میں، بس میں دن رات کام کر سکتی ہوں اس میں. حضور اقدس صاحب کو بھی شوق تھا قرآن پاک کی تلاوت جی کرنے کا؟ الحمدللہ بہت زیادہ شوق تھا، بچپن سے؟ بچپن سے ہی بہت زیادہ شوق. آپ نے قرآن پاک جو ہے سیکھا کسی سے؟ جی تلاوت کرنا سیکھا کسی سے؟ جی تلاوت کرنا آپ کے استاد محترم کا نام؟ میرے استاد گرامی قاری رحمت علی صاحب سے میں نے حفظ کیا، ماشاءاللہ. اور قاری غلام مصطفیٰ صاحب سے میں نے تلاوت قرآن پاک سیکھی. ماشاءاللہ حیات ہے. جی ہاں جی. جاتے ہیں ان کے پاس؟ جی ان کو بتاتے ہیں کہ میں اب مختلف ٹی وی چینلز پہ ان کا نام روشن کر رہا ہوں؟ جی الحمدللہ جاتا ہوں، ان کو بتایا بھی ہے. کیا اب آپ چاہتے ہیں قرآن پاک کہ آپ کون سے قاری سے انسپائر ہیں؟ کہ آپ کو قاری عبدالباسط اچھے لگتے ہیں؟ کون سے قاری اچھے لگتے ہیں؟ تو کیا ہی بات نہیں، ہے، کوئی ایک قاری جن کو آپ لے کے چلتے ہیں جی جی ان کی آواز کو؟ زیادہ تر تو قاری عبدالباسط صاحب ہیں. انہی کی؟ جی. آپ کو انہی کی طرز پہ کچھ ایسی آتی ہیں کلام کے، اگر آپ کو 2 یا 3 آیات کہا جائے کہ قاری عبدالباسط کی آواز میں سنائیں؟ وہ تو بہت ذرا مشکل ہے ابھی. اچھا. ہاں جی، مگر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ جی الحمدللہ. اور کون سے قاری جو انٹرنیشنل آپ کو محصور کرتے ہیں؟ قاری سید صداقت علی شاہ صاحب. ماشاءاللہ. جی ان کی آواز؟ جی ان کی آواز بس اتنی خاص نہیں، لیکن کاپی کرتے ہیں ابھی. کاپی کرتے ہیں؟ جی. اچھا. اور آپ بچوں کو بھی پڑھاتے ہوں گے؟ جی بچوں کو بھی حفظ کی کلاس ہے. حفظ کی کلاس. ان کو آپ سکھاتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت؟ جی ان کو بھی سکھاتے ہیں. اچھا. آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا اللہ کا گھر یا نبی کا روضہ نظر آتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے. اللہ کا گھر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت نازل ہو رہی تھی، کیا بات ہے. اچھا. جی کمال ہے، کمال ہے. تو کبھی آپ کو ایسا ہو، کبھی آپ رات کو تلاوت قرآن پاک گنگناتے سوئیں اور آپ اللہ کے گھر پہنچیں اور آپ وہاں بھی تلاوت کریں، کبھی ایسا کبھی؟ جی بہت مرتبہ. اکثر سورۃ تغابن اور سورۃ ملک، اچھا یہ تو ہاں جی اکثر زبان میں جاری رہتی ہے رات کو سوتے وقت. اچھا. اور اب ویسے رمضان شریف ہے، اب تو صبح سحری کے بعد نماز کے بعد بیٹھتے ہیں تلاوت کے لیے. اس کے بعد جب بائک پہ جاتے ہیں، جب کہیں بھی زبان میں بس قرآن پاک جاری ہے، جاری رہتا ہے. ہاں جی. ایک خاص سی محبت ہو گئی ہے. جی خاص سی محبت ہو گئی اللہ کے کلام سے. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں یا اللہ ہم سے بات کر رہا ہے؟ کیا لگتا ہے؟ اللہ ہم سے باتیں کر اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں نا. جی. اور کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیا اس چیز میں آپ کو اب زیادہ نہیں یہ شدت بڑھتی جا رہی؟ زیادہ شدت. دیکھیں جی یہ قرآن پاک ہے، کوئی عام کتاب تو ہے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کو جتنا آپ پڑھیں گے اتنی زیادہ محبت ہوتی جائے گی اس سے.
قرآن پاک جتنا بھی پڑھیں گے اتنی ہی محبت پیدا ہوتی جائے گی، اور قرآن پڑھنا ایسا ہے جیسا اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ کیا کمال ہے رب کا، جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے انسان سے، جس نے انسان کو تخلیق کیا عبادت کے لیے، اور اس کی خاص کتاب قرآن فرقان، قرآن مجید فرقان حمید جو پڑھتا ہے، اور جو محبت سے پڑھتا ہے، جو دل سے پڑھتا ہے، جو جذبے سے پڑھتا ہے، اور جو عشق سے پڑھتا ہے، پھر اللہ اس سے جو باتیں کرتا ہے، کمال اس کو وہ عرفان نصیب ہوتا ہے۔ چھوٹا سا وقفہ، ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید، ساؤتھ ایشیا گلوبل، اور یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ آپ کے لیے رب کی محبت اور عشق مصطفیٰ لے کر آیا ہے، اور اس پلیٹ فارم پہ ایسی عظیم ہستیاں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کیں بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنا نام روشن کیا۔ ہمارے ساتھ حافظ قاری اعظم رسول موجود ہیں، اور انہوں نے ایسی تلاوت قرآن مجید کر کے ایسا سما باندھ دیا کہ واقعتاً ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو محفل ہے یہ رب کے عشق اور محبت کی محفل ہے۔ رب کیسے حاصل ہو، رب کی محبت کیسے حاصل ہو، رب سے پیار کیسے حاصل ہو، خدمت کر کے، بڑوں کا ادب کر کے، اور چھوٹوں سے شفقت اور اخلاص۔ رب کی محبت اخلاص والے لوگوں کو ملتی ہے، جن کے ساتھ اخلاص ہوتا ہے، اور جو اخلاص والے لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی کی راہوں میں کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ حضور اقدس، جس طرح آپ کے دل میں اللہ کی جو ہے ذکر اور تلاوت کی محبت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے بندہ رب کا تعلق مضبوط کرتا جاتا ہے جی ویسے ویسے اس کو عشق مصطفیٰ بھی نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل ایسے ہی ہے۔ جی کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تلاوت قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو یہ کرنے کے بعد عشق مصطفیٰ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ عشق مصطفیٰ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو بارشیں نازل ہوتی ہے وہ بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا کہ ایسی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو بھی نعت پڑھی جائے کمال ہے۔ حضور اقدس، آپ کو نہیں لگتا کہ پوری کائنات نبی کریم کی تعریف میں لگی ہوئی ہے؟ بالکل، کیوں نہیں لگی ہوئی ہے، ہر وقت ہر وقت۔ جس طرح اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز مجھے یاد کرتی ہے، میرا ذکر کرتی ہے، صبح کی جو ہے پرکیف منظر اور فضائیں اللہ کے ذکر میں محو ہوتی ہیں، اسی طرح رات کی گہرائی اللہ کے ڈر اور خوف کو ظاہر کرتی ہے، اسی طرح ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اور محبت میں رب کو بتا رہی ہے کہ اے رب، جس طرح تو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے اور نبی کے بغیر یہ کائنات ممکن نہیں تھی، تو کیا یہ عشق مصطفیٰ ہے؟ دیکھیں جی، آپ رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے، تو آپ تو سارے جہان کی کائنات کے حضور ہیں، رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو اس سے محبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ حدیث شریف ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرے۔ تو ہم سب کو حضور علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان مکمل ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نہ بتاؤ، پاکستان میں زیادہ لوگ عبادت کرتے ہیں یا کینیڈا؟ اچھا، میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ بھی کچھ کیٹیگریز ہیں جو کچھ لوگ بہت ماڈرن ہیں لیکن کچھ لوگ بہت پراپر فالو کرتے ہیں اسلام کو۔ مطلب میں نے بہت زیادہ وہاں حافظ دیکھے ہیں، پاکستان میں مجھے اتنے حافظ نہیں دیکھتے، اور کچھ فیملیز جو وہاں کے جو بچے وہاں پہ ریزڈ ہو رہے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ وہ بہت ماڈرن ہوں گے، لیکن وہ اسپیسیفک کیٹیگری ہے۔ اور کچھ گھر ایسے ہیں جن میں اسلام کو صحیح پراپر فالو کیا جاتا ہے، اور یہ چیز آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ ہم یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے لگتا ہے کہ لوگ بہت اسلام سے دور ہو گئے یہ وہ، بٹ آئی فیل کہ پاکستان میں بھی لوگ بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنی روٹس کے ساتھ، جو اسلام کے ساتھ کنیکٹڈ ہے بڑے پراپر وے میں، اور یہ چیز وہاں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم نے ایک مزے کی بات تھا، جی، پاکستان میں
اکثر حفاظ کرام جو حافظ ہیں نا وہ کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، یو کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اسکائپ پہ، آن لائن دیتے ہیں. بالکل آپ وہاں پہ اس کمیونٹی میں ہوں گے نا تو انہوں نے پاکستان کے جو حافظ ہیں نا ان کو رکھا ہوتا ہے. بالکل آپ کو فیل ہے ایگزیکٹلی وہ لوگ وہاں آن لائن کلاسز لے رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے نا. وہاں پہ اگر کسی حافظ سے کہیں نا کہ بچے پڑھائیں تو بڑا مہنگا پڑتا ہے. آئی تھنک کچھ ہے ایسا، ہاں، کیونکہ زیادہ تر جو ان کے قاری صاحب ہیں وہ پاکستان میں ہی ہوتے ہیں. پاکستان سے ہوتے ہیں بالکل. تو پودا تو پھر پاکستان سے لگا ہے. یہ تو ہے. لیکن وہاں آپ کو بہت اچھی فیملیز ایسی دکھتی ہیں، دور بیٹھ کے آپ کو لگتا ہے کہ سارے لوگ ہی ماڈرن ہو گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو انوائرمنٹ ہے اس کا فرق پڑتا ہے بچے کی تربیت پہ؟ بالکل پڑتا ہے. آئی فیل کہ جو آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے وہ چیز، آپ کے پیرنٹس آپ کی کیسی گرومنگ کرتے ہیں، آف کورس باہر کا تو ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے، لیکن گھر کا ماحول کیسے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. میری بہت کلوز فیملیز ہیں جدھر بہت ماشاءاللہ اچھے طریقے سے اسلام کو فالو کیا جاتا ہے. آپ تو پاکستان سے گئی تھی 4 سال کے عرصے میں، تو آپ تو یہاں سے سارا کچھ سیکھ کے گئی تھی ماشاءاللہ. پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایجوکیشن بھی حاصل کی. آپ کو کیا کمی محسوس ہوئی یہاں سے، یہاں کی؟ مجھے ساری کمیاں محسوس ہوتی تھی ہر طرح سے. کھانے پینے میں؟ بالکل کھانے پینے میں. پھر مسلم کنٹری کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ، پھر لوگ بھی، کلچر بھی، فوڈ وائز، ریلیجن وائز، ہر طرح سے ہر اسپیکٹ میں آپ کو وہ چیز فیل ہوتی ہے. تو نیشنلٹی لے آئی؟ ہاں جی. ہاں، اکثر ہمارے پاکستانیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ باہر جائیں، ہمیں صرف نیشنلٹی مل جائے، پھر چھوڑ آتے، پھر دل ہی نہیں کرتا جانے کو. یہ ایک دماغ میں ایک ہوتا ہے کہ جی ہمیں نیشنلٹی مل جائے، اور جب نیشنلٹی ملتی ہے پھر اچھا جی اب جب ضرورت ہوگی، جب جنگ شنگ لگے گی تو پھر ہم جائیں گے. تو جنگ جنگ کوئی نہیں لگتی جہاں پہ ہوتا. آپ سمجھ ایسے ہی ہے نا لوگ. لیکن پاکستان کا جو ہے نا معاشرہ، یہاں پہ غربت بہت ہوگی، حالات بہت خراب ہوں گے، ٹینشنیں پیدا ہوگی. تو جب حالات خراب ہوں گے ہم خاموشی سے کینیڈا جائیں گے، امریکہ جائیں گے، یو کے جائیں گے، اور پھر مزے سے زندگی انجوائے کریں گے. لیکن مجھے بہت پیار ہے پاکستان سے. میری جو کزن، یہ کنسیپٹ ہے آپ سمجھیں. دیکھیے حالات اپ اینڈ ڈاؤن ہمیشہ رہتے ہیں، اور لیکن میری فیملی سب باہر ہے، لیکن وہ بہت اچھے طریقے سے پاکستان سے کنیکٹڈ ہے، تو ہم تو آتے رہتے ہیں. اچھا، تو ہوتے رہتے ہیں. بالکل. اچھا آمنہ، یہ بتائیں کہ اب آپ کا ارادہ ہے پاکستان آنے کا، تو پاکستان آ کے ظاہری بات آپ بزنس کریں گی یا جاب کریں گی؟ دیکھیں مجھے ہیئر اسٹائلنگ کو پراپرلی فالو کرنا تھا، تو مے بی میں اس میں کچھ فردر اسٹڈیز کروں، وہ مے بی وہاں سے کروں یا یہاں سے، لیکن میرا ابھی اسٹڈی کرنے کا پلان ہے. اسٹڈی ہیئر اسٹائلنگ میں؟ اگین ہاں جی. اس میں کون سی اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہاں پہ یہ چکر ہے کہ وہاں پہ آپ کو موسٹلی، اگر وہاں کینیڈا میں جاب کرنی ہے تو آپ کو ہر موسٹلی کورسز ایسے ہیں جس میں پراپر لائسنس چاہیے ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ تو وہ چکر ہے. پاکستان میں لائسنس نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں، یو کین کنٹینیو. پاکستان میں جیسے مرضی بال کاٹ دے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے؟ وہاں پہ بھی ویسے ایسے بلنڈر کرتے ہیں لوگ. نہیں، کوئی فرق تو پڑتا ہی ہوگا. ہاں، کیونکہ بات دیکھو اگر آپ کہتے ہیں نا اسٹائلنگ ہے، تو آپ چاہے بال آدھے کاٹ دو چاہے پورے کاٹ دو، اسٹائل جو ہوگا. آپ سوچیں وہاں پہ بھی یہ کرتے ہیں لوگ، بہت بلنڈر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بہت اچھا کیا ہے. اچھا دیکھیں کوئی کسی بھی انسان کی کامیابی کے پیچھے نا کریشن ہوتی ہے، تھنکنگ ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے نا. ایک اچھی سوچ والا بندہ ایک کسی بھی فیلڈ میں ایک مہارت حاصل کرتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے پیچھے ایک تخلیق تھی، ایک سوچ تھی. تو بال کاٹتے وقت آپ کو جو آپ کے سامنے جو بندہ یا کوئی لیڈیز یا کوئی پرسن آتا ہے بال کٹوانے، تو آپ سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھتی ہوں گی، پھر اس کے بال دیکھتی ہوں گی، پھر اس کے مطابق پتہ ہے ایک جو لوگ کہتے ہیں جو اسٹائلنگ کرتے ہیں وہ سب سے پہلے بال سر کو ٹٹولتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سر ہے نا اس میں ابھار ہوتے ہیں، بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے. کسی جگہ پہ بھار زیادہ ہوتا ہے، کسی جگہ پہ کم، جہاں بھار زیادہ ہے وہاں بال زیادہ چھوڑتے ہیں، جہاں کم. یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، بہت زیادہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اور پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے پرسنالٹی وائز آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے. بہت سارے لوگ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں ایسے کر دو ویسے کر دو، لیکن چونکہ ہم لوگ اس چیز میں اسکلڈ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ٹیکنیکس ہیں اور کیا سوٹ کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اور پھر ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں، بٹ ایٹ دا اینڈ پھر ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے جو بھی وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کٹنگ کرواتے ہیں یا جو بیوٹی پارلر پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دو طرح کے. ایک یہ کہ وہ رنگ کے بندے کے پاس جاتے ہیں، اور ایک وہ جو جس ایک بندے کے پاس جائے نا اس کے علاوہ وہ کسی سے اسٹائل نہیں کرواتے. یہ بات ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ بیوٹی. یہ کیا وجہ ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو میک اپ آپ پڑھ کے پھونکتے ہیں یا ہاں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ، کیونکہ ایک دو دفعہ کی سروسز کے بعد ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ دوسرے بندے کی اسکل کیسی ہے. اور بہت سارے لوگ اگر آپ کے بال اور میک اپ، دیکھیں میں اگر کسی سے اسٹائل کرواؤں گا نا وہ بندہ مجھے نہیں نہ ملے گا،
تو میں کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا، ہاں، چاہے بہت میں risky ہے۔ میں ایک ویک بھی ویٹ کروں گا۔ ایکچولی رسکی ہے بہت زیادہ، کیونکہ آپ نئے بندے کے پاس جائیں گے تو وہ جو بہت 4 سال آپ نے کینیڈا لوگوں کو عادت ڈالی ہے، ان کا کیا بنے گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ میں وزٹ کرتی رہوں گی۔ اچھا، جانا نہ رہے گا؟ جانا نہ رہے گا۔ اچھا، مگر تو وہاں تو آپ جاب کرتی ہیں، جانے آنے سے جاب خراب نہیں ہوتی؟ مینج کر لوں گی میں۔ اچھا، میں مجھے پاکستان سے بہت پیار ہے۔ پاکستان سے بہت پیار ہے۔ اچھا، اگر میں یہاں پہ آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، اگر تو آپ باہر ہیں نا تو آپ کو جاب سوٹ کرتی ہے، اور اگر آپ پاکستان میں ہیں نا تو آپ کو بزنس ہاں، سوٹ دیٹس کرتا ٹرو، ہے۔ یہاں پہ آپ کو نا انوائرمنٹ یہ ملے گی کہ یہاں پہ جاب کنسیپٹ اتنا اچھا نہیں ہے، بالکل، کیونکہ وہاں اچھی پے ہوتی ہے، بالکل یہاں پہ اچھی پے نہیں ملتی، اور یہاں پہ آپ جتنی بھی ورکنگ کریں، جتنا بھی آپ، ہاں یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے ایک اچھی جگہ پہ اپنا سیٹ اپ لگا لیں۔ اور کیا ایسا کیا مائنڈ آپ کے، وہ مجھے بتائیے، کیونکہ آگے کے فیوچر پلانس کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ بزنس میں جائیں، وہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہ انشاءاللہ کچھ عرصے بعد، اور ابھی تو کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں میرا اسٹڈیز کا پلان ہے، لیکن ہاں وہ ساری عمر پڑھنا ہی ہے، کیا کام نہیں کرنا، پیسے نہیں کمانے؟ پنجاب یونیورسٹی سے کر تو لیا آپ نے، وہ جو آپ نے ٹیکسٹائل کیا وہ آپ بالوں کی طرف آ گئے ہیں۔ ایکچولی وہ تو میں نے بلا وجہ بس وہ کنٹینیو نہیں کیا۔ تو آپ بالوں پہ اوپر اسٹڈی کرنی ہے؟ ہاں۔ اچھا، کیا اب بالوں کے اوپر اسٹڈی کرنی ہے، کون سا ہربل یوز کرنا ہے یہ بتائیں۔ آپ کو پتہ ہے ہر چیز ٹائم ٹو ٹائم ایڈوانس اور ماڈرنائز ہوتی جا رہی ہے، ٹیکنیکس بہت زیادہ ہیں، تو وہ اس کو آف کورس مجھے نئی نئی چیزیں سیکھنی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نیچرل چیزیں تو ساری پاکستان میں ہوتی ہیں۔ پاکستان کی، اچھا یہ بات ٹھیک ہے، ویسے آپ دیکھیں وہاں کی اسٹائلنگ اور یہاں کی اسٹائلنگ میں دیر از اے بگ ڈفرنس، اور پاکستان اسٹائلنگ از سو گڈ، بہت اچھی۔ اس کے بال گھنے ہوتے ہیں نا، وہاں ان کی خوراک اور ان کا پانی اتنا خراب ہوتا ہے کہ بال ہی سارے جڑ جاتے ہیں۔ صرف ہیئر نہیں، ایون میک اپ اور ٹیکنیکس بہت یہاں کی، مجھے لگتا ہے یہاں کی زیادہ ماڈرنائزڈ ہے۔ پانی اچھا ہے، ہاں پانی اچھا، اسکن بہت اچھی ہے، لوگ بڑے خوراکیں اچھی ہیں۔ بالکل، یہ پاکستان کے سارے فروٹ اٹھا کے نا، ویجیٹیبل فروٹ سارے، کبھی کینیڈا جا رہے ہیں، کوئی آسٹریلیا جا رہے ہیں، کوئی امریکہ جا رہے ہیں، اور یہاں کے لوگوں کو وہ فروٹس نہیں ملتے جو یہاں سے بالکل اچھے اچھے چنتے ہیں اور وہاں بیچتے تھے۔ یہاں ہمیں جو بالکل ردی والے ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں، مگر وہ بھی بڑا اثر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم لوگ وہاں نا ہر وقت ہیٹنگ میں رہتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ اسکن ڈیمیج ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ تو آپ کو ٹھیک ہے، ہم لوگ کہتے ہیں بڑی پالیوٹیڈ ہے اور یہ وہ، برف ہے نا، ہاں بہت زیادہ، آپ کو وہاں بھی بہت اللہ یاد آتا ہے۔ یہاں تو 4 موسم ہے، ایگزیکٹلی، اور بڑے اچھے موسم، بڑے اچھے موسم ہیں۔ تو وہاں بیٹھ کے ونٹر بہت لمبا ہوتا ہے، ہم بڑا مس کرتے ہیں پاکستان کا ویدر۔ پاکستان کا موسم بڑا مس کیا جاتا ہے جناب، اور حضور اقدس ہم جو ہے آپ کے آنے کا ایک بہت بڑا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس محفل کو، اس پلیٹ فارم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا رنگ دے کے جائیں۔ آپ جو الفاظ یہاں پہ ادا کریں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو آپ نعت پڑھیں، وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں گونجتی رہے، اور ہم یہ سوچیں کہ عزم رسول کی جو محبت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی محبت ہے۔ تو کچھ کلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل،
وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہراتے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی، زلف لہراتے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی، اور ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ٹھکانہ گور ہے حق کی عبادت کچھ تو کر غافل، ٹھکانہ گور ہے، قبر ہے، ٹھکانہ گور ہے حق کی عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ زندگی ختم ہونے والی، اور ابھی اختتام ہوا، ایک وقفہ ہوا ہے ساؤتھ ایشیا گلوبل میں، ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ہمیں یہاں پہ ایک وقفے کا کہا گیا ہے، ہم وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے۔ عزم رسول ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج جو سماں باندھ دیا ہماری ٹرانسمیشن کا، یقین جانیں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کے مشکور ہیں، شکر گزار ہیں، آپ کا بہت شکریہ آنے کا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ افطار رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ ساؤتھ ایشیا گلوبل چینل لایا ہے آپ لوگوں کے لیے پیار، محبت اور عشق مصطفیٰ۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے بڑھتے ہوئے، چڑھتے ہوئے ایسے نعت خواہ موجود ہیں جو کہ جن کی نعت کا ایسا سماں بنتا ہے کہ جب ہم ان کی آواز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و ثنا سنتے ہیں تو یقین جانیں دل جو ہے وہ ایسے دھڑکتا ہے کہ جیسے آج ہی ابھی عشق مصطفیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زیارت کروا کے ہمارے لیے جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ہم باعث بن جائیں گے۔ علی حیدر موجود ہیں، علی حیدر رفاعی، جو کہ بہت ہی پیارے نعت خواہ ہیں اور پاکستان کا ایک چڑھتا ہوا ستارہ ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علی السلام علیکم، خوش آمدید۔ کیسا لگا آپ کو رمضان ٹرانسمیشن میں آنا؟ خوشی محسوس ہوئی؟ اچھا، آپ نے اپنے نام کے ساتھ رفاعی کیوں رکھا؟ کیا آپ رفاعی کام کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ ہمارے سلسلے کا ہے۔ اچھا، میں جہاں بیعت ہوں ان کا جو ہے یہ مجھے ملا ہوا ہے۔ اچھا، آپ کا سلسلہ بزرگوں سے ہے؟ جی جی۔
تو اس لیے آپ کے دل میں جو ہے بزرگوں کی یا انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوئی جی جی کہ آپ کے جو ہے خاندان سے جو ہے وہ محبت ہے؟ جی جی، ہماری 4 نسلیں جو ہیں وہ سید پاک کی بیعت ہے. اچھا، ماشاءاللہ. سید جنید الرفاعی الہاشمی جو ہیں، اچھا، جی ان کی نسل سے ہیں آپ؟ جی. اچھا، آپ کو نسل نعت سے پڑھنے نہیں، کا ہم ان شوق؟ کے غلام ہیں. اچھا، ان کے غلام ہیں. ظاہری بات ہے، ہم تو اہل بیت کے غلام بے ہیں، شک. اور اہل بیت کی غلامی ہی، وہ کہتے ہیں محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے. تو کیا سنائیں گے آج نبی کی تعریف میں؟ نعت. کمال کی نعت سنانی آج آپ نے. جی جی اور جس طرح آپ کی تعریف سنی ہوئی ہے نا ہم نے آپ کے نعت پڑھنے جی میں، جی. وہ آپ نے وجد طاری کر دینا اس محفل میں. جی جی انشاءاللہ. چلیں. میں کوئل میرا واہ 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 واہ، کمال ہے. مدینہ میں کوئل میرا باغ مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلی علی میری کو واہ 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 جی حیدر واہ. کیسے کوئی اب من کو بھائے آقا کیسے کوئی اب من کو بھائے. آقا سامنے ہو جب تو میں کوئل میرا باغ مدینہ. ہم ہیں بیکاری تم ہو داتا. واہ 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 واہ. ہاں ہے بیکاری تم ہو داتا. ہم پہ کرو فرماؤ. ہم ہیں بکاری تو ہے داتا. دوبارہ. ہاں ہے بیکاری تم ہو داتا. کمال. ہاں ہے بیکاری تم ہو داتا. ہم پہ کرو فرماؤ. اپنی نگریا میں بلوا کے آقا سوئے بخت جگہ کمال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صدقہ علی حسنین و زینب. صدقہ علی حسنین و زینب. عرضی ہو کمال ہے کمال ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئل میرا باغ مدینہ. اور آج ادیب
تمہیں سمجھائے ہاں آج ادیب تمہیں سمجھائے کہ بگڑی کیوں بن جاتی ہے کمال ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہر دم رحمت کے دروازے کون سی شے کھلواتی ہے عشق نبی میں آنکھ سے گرنے عشق نبی میں آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو میں کوئل میرا باغ مدینہ اور میرے باغ میں حور و ملائک ہاں میرے باغ میں حور و حور و ملائک شام سویرے آتے میرے باغ میں میرے باغ میں حور و ملائک شام سویرے آتے آنکھ پہ مل کر خاک جہاں کی سبحان اللہ لوگ ولی بن جاتے در پہ جہاں جبریل کھڑے ہیں در پہ جہاں جبریل کھڑے ہیں بن کر خادم میں کوئل میرا باغ مدینہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں لوح و قلم تیرے ہیں۔ آمنہ کیسا لگا؟ ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے ان کی، ہے نا؟ اور بہت بالکل ایک دل فیلنگ کی کریٹ ہو گہرائیوں گئی سے، ہے نا؟ ہاں بالکل بالکل ایک فیلنگ کریٹ ہو گئی تھی، فیلنگ کریٹ ہو گئی۔ اور جب نبی کی تعریف، ایک تو نبی کی تعریف اور ایک دل سے اور ایک سما بن جائے، تو دیکھیں یہ رمضان کا جو اتنا پرکیف منظر ہے، جو افطار ٹرانسمیشن ہے، یہی ہمیں عشق مصطفیٰ کا درس دیتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم نے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے ماں باپ اہل و عیال حتیٰ کہ ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو جو نبی سے محبت کرتا ہے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اور جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو۔ تو علی حیدر، یہ کیسے دل میں آپ کے عشق مصطفیٰ جاگ گیا؟ یہ میں نے اپنے مرشد پاک کے جو ہے نا آستانے پہ پہلی بار نعت پڑھی تھی، تو وہاں سے میرے دل میں جو ہے نا سرکار کی دعا سے اچھا رنگ چڑھا جی مرشد کا۔ جی آپ کو پتا ہے یہ مرشد کا رنگ کسے کہتے ہیں؟ جب مرشد کا رنگ چڑھتا ہے نا تو پھر دل سے آواز نکلتی ہے، بے شک۔ پھر وہ بندہ وہ نہیں ہوتا جو بول رہا ہوتا ہے، اگر میں نہیں بول دی میرے ویچے میرا یار۔ اچھا آپ کو پتا ہے میرا یار بولتا بھی ہے، کوئی اس کے اوپر بات کرو گے؟ ہے کوئی نعت کہ میں نہیں بول دی میرا وچ میرا یار؟ کیا یہ جو عشق ہے، یہ جو محبت ہے، یہ جو رنگ ہے نا، یہ مرشد کا جب کسی بندے کے اوپر چڑھتا ہے نا
تو پھر اس کی دنیا اور آخرت سنورتی ہے، پھر اس کی محنت کم ہو جاتی ہے. بے شک. کیوں کہ پھر وہ بابے کا جب ہاتھ ہوتا ہے نا اوپر، وہ کہتا ہے چل جس بھی میدان میں جائے گا تجھے فتح اور نصرت ملے گی. جی جی تو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے پیچھے دعا ہے. جی جی. میرے سرکار نے جو ہے نا، میں نے جب پہلی بار نعت پڑھی نا ہاں ہاں، تو انہوں نے میری کمر پہ ہاتھ پھیر کے کہا انشاءاللہ تھپکی دیتے ہیں فقیر، تھپکی دیتے ہیں موڈے کے اوپر ہاتھ رکھ کے، جا بچے جا، تو آج کے بعد کامیاب ہوگا. تجھے کامیاب کر دیا. تو پھر کامیابی ملتی ہے. بے شک. تو آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعت پڑھنے کا جذبہ اور یہ جو ہمت رکھی ہے نا، جو جس رنگ سے آپ پڑھتے ہو نا، وہ جو رنگ ہے یار، اس کو چھوڑنا مت. جی جی یار اس کے اوپر نا اور محنت کر کے نا بہت کامیاب، بہت اچھا زبردست ہے. مگر یہ جو محبت ہے نا، جی جی. اس کو محبت سے پڑھنا. ایسے ابھی جب آپ نعت پڑھتے ہو تو آپ اپنے سامنے کن کو کھڑا کرتے ہیں؟ اپنے مرشد پاک کا تصور. ان کو، بابے کو، اپنے کو کھڑا کرتے جی. ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس بھی آتا ہوگا. جی جی ہاں، کبھی ایسا ہوا نعت پڑھتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں؟ جی جی. اچھا، ایسی نعت ہے آپ کے پاس جو آپ پڑھو اور پتہ چلے کہ یار یہ کیا نعت پڑھ دی آج اس بچے نے؟ جی. علی حضرت نعت سناؤ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز. میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب میرے غریب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. جو مل رہا ہے سارا پیار آپ سے ہے. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، آپ سے ہے. حضور میری تو ساری اور محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے. دیتا ہے. سنہری جالیوں سبحان اللہ سبحان اللہ. وقار آپ سے سے ہے. سنہری جالیوں میں وقار آپ
سے ہے حضور ماشاءاللہ، میری ماشاءاللہ۔ تو ساری یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نور القمر لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت خوبصورت ہے، اور اللہ اتنے خوبصورت ہیں کہ اللہ نے اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت انسان کو تخلیق کیا۔ حضرت انسان، جس سے ایک انسان اتنا عشق کرتا ہے کہ ایک دوسرے انسان کے لیے اپنی جان تک دے دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جب کسی سے عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو پیار ہوتا ہے، تو پھر اس انسان کی ہر ادا ہی اچھی لگتی ہے، کیسا بھی انسان کیوں نہ۔ لیلا کو مجنو اچھی لگتی ہوگی، چاہے مجنو جتنی بھی محبت میں گرفتار تھا، چاہے لیلا کالی تھی، چاہے جیسی بھی تھی، مگر مجنو لیلا کے بغیر نہیں رہتا تھا۔ ہیر کو رانجھا، سسی پنو، تمام روایات میں جو کہانیاں ہیں ساری عشق اور محبت پہ دلالت کرتی ہیں۔ یہ ساری عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف جاتی ہیں۔ بننا سورنا ہر انسان کا حق ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ آمنہ خالد جو کہ بننے سنورنے میں کمال رکھتی ہیں، نہ خود اپنے آپ کو سنوارتی ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بننے سنوارنے کے گر بتاتی ہیں۔ بال جو ہے انسان کی شخصیت میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ بالوں کی سٹائلش جو ہے وہ مانی جاتی ہیں۔ آمنہ خالد، کیا حال ہے آپ کا؟ جی میں الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ آپ بور تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا آمنہ، یہ جو بال ہیں جو ہر بندہ رکھتا ہے، اچھے رکھتا ہے، بالوں کی گروتھ کیسے ہو، بال مضبوط کیسے ہوں؟ کیونکہ اگر بال مضبوط نہیں ہوں گے تو سٹائل کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ تو بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو گاؤں کی عورتیں تھیں، بچپن میں بچوں کو دہی کا استعمال کر کے، دہی میں سرسوں کا تیل لگا کے تو بال دھوتی تھی، صاف کرتی تھیں، اور جس سے بچے کے بال جو ہوتے تھے نشو و نما پاتے تھے اور نرم ہوتے تھے، بالوں کو غذائیت ملتی تھی۔ اب کا جو دور ہے اس میں شیمپو کا استعمال، صابن کا استعمال، کیمیکل کا استعمال اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ بالوں کی جو بیسک جو اس میں جو وٹامنز ہونے چاہیے وہ نہیں ملتے۔ آپ اس کی بیسک بتائیں کہ بالوں کو مضبوط کیسے کیا جائے؟ اوکے، سب سے پہلے تو جو آپ نے بولا جو آئلنگ ہے، اٹس ون آف دا بیسٹ ٹپ، کیونکہ ہماری اتنی زیادہ ہیٹ پروڈکٹس یوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور میرے اپنے بال بھی بہت ڈیمیج ہوتے ہیں کیونکہ میں بہت زیادہ اسٹائلنگ کرتی ہوں، تو اس میں آئلنگ بہت ضروری ہے، اور ود دا گڈ آئل اٹس ریئلی ریئلی امپورٹنٹ۔ پھر اس کے بعد سب گڈ آئل سے مراد کچھ آئل جیسے آلیو آئل ہے، جیسے کوکونٹ آئل ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو سوٹ کون سا کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سرسوں کا تیل سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے؟ وہ بھی کچھ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے، کچھ کو نہیں کرتا، کیونکہ وہ بہت تھک ہوتا ہے، بہت تھک ہوتا ہے، مجھے نہیں سوٹ کرتا۔ اچھا، کون سے بال ہیں جن کو تھک آئل سوٹ کرتا ہے اور کون سے بال ہیں جن کو؟ یہ ایکچولی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اسکن پہ اور اسکیلپ پہ بھی۔ اچھا، پھر کچھ لوگوں کو ڈینڈرف کا ایشو ہے تو وہ ویری کرتا ہے کہ آپ کا ٹیکسچر کیسا ہے، آپ کے بالوں کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ میرا بال تھوڑا رف ہے تو مجھے سم ہاؤ آئلی ہیوی آئل سوٹ کر جاتا ہے، بٹ یا آئلنگ از ون آف دا بیسٹ ٹپ جو آپ کو فالو کرنی چاہیے۔ ہیٹ پروڈکٹس کو اوائڈ کرنا چاہیے، ہیٹ ٹریٹمنٹس کو ایکچولی اوائڈ کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے وہ نئی پروڈکٹس آ گئی ہیں لیکن دے ایکچولی ہیلپ یو، ڈفرینٹ طرح کے ٹریٹمنٹس ہیں، پروٹین ٹریٹمنٹس ہیں، اور یہ ساری چیزوں کو اٹ ایکچولی ہیلپس۔ اچھا، یہ جو کیراٹین کرواتے ہیں لوگ، جی میں سمجھتا ہوں کہ بالوں کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیراٹین ایکسٹینسو یہ شروع میں تو بہت اچھے لگتے ہیں لیکن اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں۔ آف کورس وہ بال ڈیمیج کرتا ہے لیکن اب جیسے میرے بال بہت فریزی ہیں تو اڑ جاتے ہیں تو مجھے اسٹریٹننگ کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، یہ وقتی جو ہے سٹائلنگ کے چکر میں کہیں ہم اپنے بالوں کا بیڑا گرک تو ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے اب میں جیسے مجھے یہاں پہ تو انسان کا جسم تو اپنا ہے نا، بال اپنے بالوں کو لمبا عرصہ چلانے کے لیے اگر ہم جو ہے کیئر کرنی چاہیے، کیئر نہیں کریں گے، کیونکہ جیسے میں ابھی مگر آپ کی سٹائلنگ تو کیراٹین اور انہی چیزوں سے کرتی ہیں۔
मैं केराटिन ज़रा कम यूज़ करती हूँ, लेकिन हाँ वंस आई गॉट दैट टैन, और फिर उसके बाद मैंने नहीं करवाया क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मैं रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेटनिंग और मैं बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्ट्स ट्रीटमेंट्स यूज़ कर रही होती हूँ, तो मेरे बाल बहुत डैमेज होते हैं। लेकिन मैं रेमेडीज़ बहुत यूज़ करती हूँ। अच्छा, तो मैं ऑयलिंग करती मसलन हूँ। क्या रेमेडीज यूज करते हैं? ओके, सो इट्स वेरी या फेमस। आपने बिल्कुल फेवर होके बताना है अपनी, हाँ, of course, ये ना it's हो कि very- आप अपनी सीक्रेट जो है अपने पास रख लें और हमें यहाँ पे ऊपर ऊपर से चीजें बता दें। नहीं, इट्स वेरी फेमस, इट्स लाइक वेरी वेरी कॉमन, एवरीबडी यूज इट। अनियन जूस जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। कौन सा जूस? अनियन जूस, कैसे प्याज बनता का है? जो पानी होता प्याज है का पानी? उसको क्रश करके वो बहुत अच्छा है हेयर फॉल के लिए। अच्छा, और मैं काफी इससे बाल रुकते हैं? हेयर फॉल रुक जाता है आपका। अच्छा, हेयर फॉल रुक जाता है। तरीकाकार क्या, वक्त कौन सा? सबसे पहले तो बताओ ना कि कौन से वक्त। ओके, उसको सिर्फ शावर से 1 घंटा पहले आप उस अनियन जूस को सर पे लगाएं, स्मेल नहीं आएगी? बहुत स्मेली हो जाता है। तो दो जिनकी तरीके शादियां हैं। हुई हैं वो जो है उस Actually- जूस में कौन सा अर्क डालेंगे, क्योंकि वो स्मेल तो जाएगी नहीं, मियां तो दूर स्मेल इज भागेंगे। रियली स्ट्रांग एक्चुअली, बहुत स्ट्रांग होती है, बट हाँ। अदर वे इज कि आप उसको बॉईल कर लें, अच्छा, सो क्या दैट्स अ करते बेटर हैं? वे। अच्छा, सबसे पहले तो प्याज काटे, एग्जैक्टली। उनको ग्राइंड किया, सो एक तो है अनियन जूस, वो क्योंकि उसमें स्मेल बहुत ज्यादा होती वो है, छोड़ दो। जिन्होंने तो the बाल other बचाने way- हैं ना, स्मेल का गुजारा कर लेंगे। तो अदर अब- वे इज अच्छा, बेटर कि आप उसको बॉईल कर लें। वो अच्छा। प्याज को उसके जस्ट मेक फ्यू पीसेस, उसको बॉईल करें, हाँ। और वो जब थोड़ा सा पानी कम हो जाए हाँ। तो इट गेट्स थिक। अच्छा। और ज्यादा उसको इफेक्टिव बनाना है तो उसमें आप 1 टेबलस्पून राइस भी ऐड कर दो, इट्स रियली गुड। राइस, चावल? हाँ, चावल चावल का क्या concept है? वो ओ कैसे? इट हैज वेरी गुड इफेक्ट ऑन हेयर, अच्छा, तो इट हेल्प्स अ लॉट एक्चुअली। तो अच्छा। वो जो पानी होता है इट्स रियली गुड, और अच्छा। अगर आप डेली बेसिस, नॉट डेली बेसिस, ट्वाइस अ वीक अगर आप यूज़ करें तो इट्स गुड फॉर द होम रेमेडीज। इसके अलावा बाकी ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट है अच्छा, और अच्छा। मास्क है। प्याज लिया, या उसका जूस निकाला, या उसमें थोड़े से चावल डाल दिए। ओके, दैट्स अ डिफरेंट वन। एक है जिसमें प्याज का सिर्फ जूस निकाल के यूज करना है, वो एक है। और अगर आपको स्मेल को अवॉइड करना है तो दूसरी ऑप्शन है प्याज को और थोड़े से राइस को बॉईल कर लें इकट्ठा, उससे फिर स्मेल नहीं आती, और यूज दैट वाटर। अच्छा, दोनों में से फायदामंद कौन सा है? राइस वाला? राइस वन आई वुड से। राइस वाला? हाँ जी। तो ठीक है, हम प्याज हाँ, साइड से कर smell- लेते हैं, स्मेल से भी बचेंगे। smell नहीं आती। अच्छा, चलिए जी, It's अब really हमारा good ये actually. फैसला हो गया कि हमने जो है वो प्याज का जूस यानी पानी ले लिया एक यू कैन से बर्तन लाइक में। यू कैन टेक 2 कप ऑफ दो ग्लास आप पानी ले लें, हाँ। उसमें एक छोटा अनियन के 4-5 पीस कर दें, ठीक है। और 1 टेबलस्पून राइस कर दें, हाँ। एंड व्हेन इट रिड्यूस टू 1, जब वो 1 कप रह जाए हाँ। तो फिर आप वो पानी यूज करें। अच्छा। इट्स वेरी वेरी गुड। अच्छा, वो पानी आपने बालों में लगा लिया। Exactly. उसके बाद आपने क्या करना सो है? फिर लीव इट फॉर, उसको 1 घंटा छोड़ दें। 1 घंटा से तो और- मिलना किसी से नहीं इस वक्त में। अच्छा, इट्स नॉट दैट स्मेली, उसकी इतनी स्मेल नहीं आती। अच्छा। तो बट वो बहुत अच्छा है। देखो, अगर आप ये करोगे, एक बात तो है ना, तो Yeah. आप कोई मेहमान आ जाएगा घर में, उसको फार्मूला तो नहीं ना बताओगे, क्योंकि इस फार्मूले से अगर बाल जो मैं है। तो बताती हूँ सबको। अच्छा, आप बताती हैं। चले, जबरदस्त हो गया। Home लो जी, ये remedies बड़ा में easy है। नाज़रीन, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का फार्मूला हमारे पास आ गया है। अगर आपके बाल झड़ते हैं हेयर फॉल के लिए बहुत बेस्ट है ये। और अगर आपके बाल जो है वो खुश्क हैं, यानी कि शाइन रफ नहीं है, है, डाल लें। हाँ, ठीक है, और अगर आपके बालों में सिरकी है, हाँ, डैंड्रफ को which helps, dandruff, it helps, मैं yeah. उर्दू में इसलिए कह रहा हूँ कि हम जरा पाकिस्तानी हाँ, जो है ना, sorry, ये actually मदद अब मुझे करता है। पता है कि आप कनाडा से नहीं, आई sorry, हैं, sorry. आप जरा इंग्लिश के अल्फाज ज्यादा यूज करें, हम जरा मैं पाकिस्तानी बताती, हनी लोग हैं, बहुत जरा- मदद करता है, हाँ। वो बहुत अच्छा होता है। हनी भी डालना है इसमें? नहीं, हाँ, हनी। अच्छा, पहले ये फार्मूला पूरा हो हाँ। जाए, ठीक है जी। तो आपने जो आमना खालिद ने हमें तरीका बताया, ये आप इस्तेमाल कीजिएगा, और 1 हफ्ते में 2 दफ़ा तो ज़रूर करें। बालों को लगाएं और 1 घंटा इंतज़ार करें, उसके बाद बाल धो लेने। जी, और बहुत शैम्पू इफेक्टिव से? है ये। हाँ जी, या बिल्कुल। साबुन से? नहीं, साबुन नहीं, शैम्पू? साबुन तो कौन रफ सा होना करता है चाहिए? बालों को। शैम्पू कौन सा होना चाहिए? वो भी फिर डिपेंड करता है ना आपको सूट कौन सा करता है। नहीं, आपके तजर्बे में बेहतरीन शैम्पू? अच्छा, मेरे बाल बहुत फ्रिजी हैं तो मुझे डव सूट करता है। मैंने पैंटीन, लॉरियल, पता नहीं क्या क्या यूज किया था, हेड मुझे एंड शोल्डर भी होता है? मुझे नहीं सूट किया था, तो मुझे डव सूट करता है। अच्छा, हाँ जी। उससे बाल धो लें? हाँ। अच्छा, ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा, अब ये हो गया जी, हमने बाल जो है वो साफ़ कर लिए, धो लिए, और अब हम बाहर निकले हैं। अब हमारे बालों को क्या ऑयल की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स है। फिर भी है? हाँ, बिल्कुल, ऑयलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। गीले बालों को या Not- उनको not खुश गी- किया नहीं, जाए? गीले बालों को नहीं। अच्छा, जो लोग नहाने के बाद गीले हाँ। बालों को ऑयल करते हैं, उनके बाल खराब होंगे? गीले बालों में ऑयलिंग नहीं होनी चाहिए। ऑयलिंग होनी चाहिए जब आप शॉवर ले रहे हैं उससे 1 दिन पहले कर लें, उसको ओवरनाइट छोड़ दें, वो बेटर है, या फिर 2-3 घंटे छोड़ दें, सो इट्स बेटर।
دیکھیں اکثر لوگ جو ہے جو گیلے بال ہوتے ہیں ذرا ان کو ہلکا سا آئل لگا کے اپنے بالوں کو لگاتے ہیں تو وہ بال جو ہے نا اپنی جگہ پہ وہ ہیلپ کرتا ہے، بالکل وہ موئسٹ کرتا ہے اس کو، تھوڑا اگر نرم خشک بال ہو جائے نا تو آئلنگ زیادہ کرنی پڑتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تجربے کی تو بات یہ ہے. بالکل لیکن مجھے تو نہیں ان چیزوں کا پتہ، مگر جو ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں، آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ سٹائلش ہیں، بالوں کے بارے میں آپ کا علم ہے اور مجھے سیکھنا ہے، کیونکہ میں یہاں پہ اپنے ناظرین کے لیے ایک بہت اچھی ٹپس لانا چاہتا ہوں آپ کے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو یہاں ہم اسی لیے آپ کا بہت زیادہ انتظار آپ کو کروانا پڑا، کیونکہ یہاں پہ اس وقت پاکستان میں بال گرنے کا بہت بڑا ایشو ہے اور پانی ہمارا خراب ہوا ہے اور پانی میں اتنے کیمیکلز آ چکے ہیں کہ بال ہمارے گرتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک تھا. اچھا، گیلے بالوں میں بھی آئل کر سکتے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہ جو بہت زیادہ رفنس اور جو رفنس کو کیا کہتے ہیں، بہت جو رف ہو جاتے ہیں نا بال، اس کو سافٹ کرنے کے لیے ہلکا سا آئل ہیلپ کرتا ہے، وہ سافٹ کر دیتا ہے. اچھا، کیا ایسی خوراک بھی ہے کہ کھائی جائیں تو بال مضبوط ہوتے ہیں؟ بالکل ہے. اگر آپ کو ان سب ریمیڈیز سے بھی افیکٹ نہیں ہو رہا تو ڈیفینیٹلی آپ میں کسی وائٹامن کی ڈیفیشنسی ہے. کون سی وٹامن؟ کچھ لوگوں کو آئرن سے بھی پرابلم ہوتا ہے، لیکن یہ پھر ڈاکٹر کے ساتھ چیک اپ کرنا چاہیے، کیونکہ میرے ساتھ یہ کچھ ٹائم پہلے ہوا تھا، میں نے بہت ریمیڈیز کی تھی لیکن کسی وائٹامن کی ڈیفیشنسی تھی تو وہ مجھے ہیلپ نہیں کر رہا تھا. پھر میں نے جب ملٹی وائٹامن لینے شروع کیے تو میری پھر ہیئر فال رکا تھا. اچھا، وٹامن اے آئی ڈونٹ ریمبر، نہیں ملٹی وائٹامن لے لیتی ہوں. ملٹی وائٹامن لے لیتی ہوں. اچھا اچھا، کوئی فیمس ٹیبلٹ جو آپ سمجھتی ہیں کہ یوز کریں تو اسے بال اسٹرانگ ہوں گے؟ بایوٹین کی ہوتی ہیں، وہ بہت اچھی ہوتی ہیں. پاکستانی بتانا، پاکستانی بایوٹین، کینیڈا والی کو بتا دیجیے گا، کہیں ہم ڈھونڈتے رہے پتہ چلے کہ وہاں سے ہم نے کسی کے ہاتھ منگوانی ہے، وہ پتہ چلے سال بعد آئے نہیں اور بندہ بالکل گنجا ہو گیا. نہیں بایوٹین کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں. پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور ریکمنڈیشن لیں. اچھا، بالوں کے لیے اب ڈاکٹر پکڑنے؟ ہاں بالکل، ہیلتھ اسکن کا اگر کوئی ایشو ہے، یا کیونکہ دیکھیں بال آپ کے اسکیلپ سے ہے، اور اگر آپ کے اسکیلپ پہ ایشو ہے اور وہ آپ کی ریمیڈیز ہیلپ نہیں کر رہی تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. وہ پھر اس کے کچھ اسپیسیفک وائٹامنز ہوتے ہیں جو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے. دیکھیں جی، ہر چیز کے بہت اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اور بال دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی کمال کی چیز بنائی ہے جس کے لیے بھی ہمیں اسپیشل لوگوں کے جو ہے وہ انفارمیشن ہونی چاہیے، تو پھر ہی ہم بال بچا سکیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ ہم جو ہے ایسے ہی اپنے بالوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیں اور بعد میں پتہ چلے کہ ہمارا سٹائل ہی کچھ نہیں ہے. تو سٹائل بنانے کے لیے رابطہ رکھنا چاہیے کسی نہ کسی اہم ماہر سے. ہمارے ساتھ حیدر علی موجود ہیں. حیدر علی، کوئی اچھی سی نعت رسول مقبول سنا کر آپ ہماری رمضان کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن کو جو ہے وہ پر نور کیجئے. اور ساتھ آمنہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں. آمنہ، آپ سے یہ پوچھیں گے کہ بال لمبے کرنے کا طریقہ بھی آپ سے جلدی پوچھیں گے، اور ازمودہ والا، یہ نہیں کہ اتنے لوگوں کے بنے ہوئے ہیں اس وقت یوٹیوب کے اوپر جو ہے اتنے فارمولے ہیں مگر ہوتا کچھ نہیں ہے. مگر آمنہ خالد سے ہم نے گارنٹی والا پوچھنا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. حیدر علی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جڑے جم گئے یار دی صورت تے، جڑے جم گئے یار دی صورت تے، او نین ہٹانے اوکھے نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. در یار دا مل کے بہ گئے جو، در یار دا مل کے بہ گئے جو، پھر اٹھانے اوکھے نے. جڑے جم گئے یار گل منہ نال کہنی سوکھی ہے، پر کر کے نبھانی اوکھی ہے. سبحان اللہ. ہاں گل منہ نال کہنی سوکھی ہے، پر کر کے نبھانی اوکھی ہے. ایمان دے دعوے
ہو ایک پاسے ایمان دے دعوے، ایک پاسے پر بال کوہانے اوکھے نے، ایمان دے دعوے ہو ایک پاسے ایمان دے دعوے، ہو ایک پاسے پر بال کوہانے اوکھے نے، در یار دا ملکے بہ گئے جو او پھر اٹھونے اوکھے نے، جڑ جم گئے یار دی جدوں ناگ شکدا دس جاوے، جدوں دل وچ ماہی وس جاوے، جدوں ناگ شکدا دس جاوے، جدوں دل وچ ماہی وس جاوے، پھر ادوں نیر اکھاں دے اے یارو، ادوں نیر اکھاں دے اے یارو، ادوں نیر اکھاں دے اے یارو، دنیا تو لکونے اوکھے نے، سبحان اللہ، در یار دا ملکے بہ گئے جو، در یار دا ملکے بہ گئے جو، پھر اٹھونے اوکھے نے، جڑے جم گئے یار دی رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں حیدر علی نے نعت کا جو سما باندھ دیا ہے کہ جب رب کے در پہ بیٹھ جاتے ہیں اور رب سے مانگتے ہیں، جن کو مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا وہ پھر بھی مانگتے ہیں، کیونکہ رب کو مانگنے والا بندہ پسند ہے۔ رب کہتا ہے میری خدائی یہ کہتی ہے کہ مجھ سے بار بار مانگو، رب دے یا نہ دے، یہ ایسا تو ہوتا ہی نہیں کہ رب دے نا، اللہ تعالیٰ مانگی گئی دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ جو عجز و انکساری کے ساتھ رب کو پکارتے ہیں اور رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اللہ کہتے ہیں اگر دنیا میں اگر آپ کے لیے یا میرے لیے ایک چیز ضروری ہے تو میں دوں گا، اور اگر ضروری نہیں بلکہ نقصان دہ ہے تو میں اس کا حصہ آخرت میں سنبھال کے رکھوں گا۔ اللہ مانگی گئی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتے، یہ بھول جائیے، یہ کبھی دماغ میں نہ رکھیے گا کہ ہم اللہ سے اتنی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ہر وقت دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اللہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں کرتے؟ یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو مانگنے کی توفیق دیتے ہیں ان کی دعا تو قبول ہو چکی ہوتی ہے، بغیر اللہ کی قبولیت کے کوئی دعا کر کیسے سکتا ہے؟ یہ تو کنسیپٹ ہی غلط ہے۔ اس کنسیپٹ سے تو نکلنا ہے کہ رب کہتا ہے بار بار لوٹا لوٹا لوٹا، اور یہ کنسیپٹ کہ ہم گناہ گار ہیں اور گناہ گاروں کا تو رب ہے زیادہ قریب ہے، نیکوکاروں کا تو رب کو پتہ ہے کہ یہ تو میرے پاس آ چکے ہیں۔ اللہ تو ان کے لیے امید کر رہے ہیں کہ جو گناہوں اور فسق و فجور میں پھنسے ہوئے ہیں، جو اس مبارک رمضان کی گھڑیوں میں بھی رب کے قریب نہیں ہے اور رب کے عشق میں نہیں ہے، تو رب کہتا ہے اے بندے لوٹ آ میری طرف، کیونکہ میں تجھے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں تجھے جہنم کی آگ سے بچاؤں، میں چاہتا ہوں تجھے آگ سے بچاؤں۔ رب کہتا ہے بندے کو میں چاہتا ہوں کہ تو جو ہے وہ میرا ہو جا، کیوں کہ میں
یہ کائنات یہ جو میرا کیونکہ نائب بنا کر بھیجا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا، تو نائب کا حق بنتا ہے اس کے عشق میں، اس کی محبت میں، اس کے عرفان میں ڈوبا رہے، اور ہر وقت اس کی تسبیح و تعریف میں لگا رہے، اور اس کی تسبیح اور تعریف جو ہے بندے کو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابیوں کی منازل طے کرواتی ہے۔ آمنہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ بالوں کی سٹائل کی بڑی ایکسپرٹ مانی جاتی ہیں، نہ صرف کینیڈا سے تعلیم یافتہ بلکہ پاکستان میں بھی اپنے ہنر کا جو ہے وہ جادو جگانے کے لیے موجود ہیں، اور بہت بڑا سیٹ اپ لگانا چاہتی ہیں کہ بالوں کی حفاظت کیسی کی جائے، بال لمبے کیسے کیے جائیں، اور بالوں کی کیئر کیسے کی جائے۔ تو آمنہ، آپ اپنے بالوں سے مطمئن ہیں؟ نہیں کیوں؟ یہ کیا؟ اچھا، میں بہت ساری ریمیڈیز کرتی ہوں، لیکن کیونکہ میں بہت زیادہ ہیٹ ٹریٹمنٹس کرتی رہتی ہوں تو وہ پھر ڈیمیج ہو جاتے ہیں، لیکن میں کیئر کرتی ہوں۔ اچھا کیونکہ میرے hair fall کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ جس کو کوئی مسئلہ ہو، مثال کے طور پہ ایک بندے کو بالوں کا مسئلہ ہے تو بالوں کے اوپر ریسرچ کرتا رہا، اتنی ریسرچ اکٹھی ہو گئی کہ وہ اس کا ماہر بن گیا۔ ہاں، اسی طرح ایک بندے کو ہڈیوں کا مسئلہ ہے، ہڈیوں کے بارے میں اتنی ریسرچ کرتا رہا کہ کیوں ویک ہے، ڈاکٹر بن گیا۔ ایک بندے کا آئی سائٹ کا مسئلہ ہے تو وہ آئی سائٹ پہ اتنی ریسرچ کرتا رہا تو وہ اس کا ایکسپرٹ بن گیا۔ اور کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، ہارٹ کے اوپر اتنی ریسرچ اکٹھی۔ آپ کیا سمجھ ایسے ہی ہوتا ہے؟ یہ انٹرسٹ کی بھی بات ہوتی ہے۔ میں ٹھیک ہے، میں بہت زیادہ ٹریٹمنٹس کرتی ہوں، لیکن میں کیئر بھی کرتی ہوں، میں بہت زیادہ آئلنگ کرتی ہوں، ریمیڈیز کرتی ہوں، میں ماسک لگاتی ہوں، تو آئی فیل کہ آپ کو ساتھ ساتھ کیئر کرنی چاہیے۔ اچھا، کینیڈا کے پانی میں بہت زیادہ مسئلہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں ہیئر فال ہوتا ہے، وہاں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں بہت زیادہ ہے، ہمیں ذرا سوٹ نہیں کرتا، اس میں آئی تھنک کلورین بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اسکن کے لیے اور بالوں کے لیے کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ شیمپو میں بھی تو کلورین دھکے سے ہم یوز کرتے ہیں، لیکن وہاں کا پانی اتنا اچھا نہیں ہے۔ سوڈیم کلورائڈ جو ہوتا ہے وہ شیمپو میں موجود ہوتا ہے دھکے سے، کمال کا۔ اور پلس یہ کہ کیمیکل اتنے ہوتے ہیں، یہ سارے جو فارمولے بنے ہوئے ہیں اس میں کلورین تو کمال کی ہم خود ڈالتے ہیں۔ بالکل، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ پھر بھی بال اور اسکن بہت بیٹر ہے۔ اب دیکھیں میں وہاں وہ لوگ نرم نازک خوراکیں کھاتے ہیں، یہ ذرا سخت قسم کا موسم رف اینڈ ٹف ہے تو شاید اس کی وجہ سے آب و ہوا ٹف ہے، لیکن اچھی ہے یہاں چار پہ، موسم ہے، بال بھی ابھی گرمی آئے گی تو بجلی بند ہوگی تو ویسے اسکن مضبوط ہو جاتی بالکل، ہے، کیونکہ سویٹنگ سے آپ کے اندر کے وہ سارا، اور ادھر تو ویسے ہی میرے خیال میں ٹھنڈ رہتی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ، تو وہ ویدر کو اتنا بالکل بھی نہیں اچھا ہے ایکچولی، کیونکہ وہاں پہ 7-8 مہینے مائنس میں ٹیمپریچر اور بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، تب آپ پاکستان کو بہت مس کرتے ہیں۔ پاکستان تو مس ہوگا، کیونکہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 4 موسم، اتنے زیادہ پھل اور اتنے شاندار لوگ دیے ہیں، اور یہ جو زندہ دلانے پاکستانی ہیں ہمیشہ ہر جگہ پہ اپنی پہچان آپ رکھتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں بال لمبے کرنے کا طریقہ؟ اوکے، ایک آئل ہے اور وہ بہت اچھا ہے، اگر آپ وہ لگائیں گے 2 دفعہ ویک میں تو وہ بہت ہیلپ کرتا ہے۔ وہ اس خود طرح بنانا پڑتا ہے؟ خود بنانا پڑتا ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اچھا، میں نے بہت یوز کیا وہ۔ سو وہ کوکونٹ آئل ہوتا ہے، ایگزیکٹلی آپ 1 کپ لے لیں اور اس میں کچھ پیس انین کے اور میتھی دانہ ہوتا ہے، میتھی دانہ، بہت کڑوا ہوتا ہے وہ نہیں، آپ نے اس کو اس میں کیا کرتے ہیں، فرائی کرنا ہے۔ اچھا، تو میتھی دانہ کتنا لینا ہے؟ 1 ٹیبل اسپون۔ اچھا، 1 چمچ جو ہے وہ میتھی دانہ لے لیا، اور پیاز کتنا لینا ہے؟ چھوٹا والا پیاز، اس کو چاپ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو پیسز کر لیے، جی ٹھیک ہے۔ اور پھر 1 کپ یا 1.5 کپ کا آئل، کوکونٹ آئل لے کے، کوکونٹ آئل تو پھر اس کو فرائی کرنا ہوتا ہے لائک میڈیم فلیم پہ، جب اس کا پورا اثر نکل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بھی بہت سارے لوگوں کا ہیئر فال رکا ہے اور بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں، بال اچھے ہو جاتے ہیں، بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو اس میں سے نکلے گا آئل یا یہ جو سوری، اس کو اسٹرین کرنا ہے بعد میں، اس کو جب وہ باقی سب پھینک دینا ہے اور وہ آئل یوز کرنا ہے۔ وہ کتنا کا آئل نکلے؟ 1 دفعہ یوز کرنا ہے ایک بار؟ نہیں، وہ جیسے اب 1.5 کپ ہے نا، تو آپ اس کو فرائی کریں گے تو وہ جب 1 کپ رہ جائے گا، مطلب تھوڑا کم ہو جائے اور وہ پوری طرح سے فرائی ہو جائے، وہ والا آئل یوز کرنا ہے۔ نہیں، وہ کتنے دن یوز کرنا ہے؟ وہ جتنا ایک دفعہ یوز ہوتا ہے؟ نہیں، وہ کافی کوانٹٹی ہوگی، تو وہ آپ کا جتنی دیر بھی چل جائے، 10 دن 15 دن، جب تک سمیل نہ آ جائے اس میں۔ اچھا، اس میں بھی اسمیل تھوڑی ہوتی ہے ویسے، ساری بات ہے، لیکن پر آپ یہ کو جو دیسی فارمولے ہیں ان میں سمیل تو ہوگی۔ ایگزیکٹلی، اب سوچے میں وہاں رہتی ہوں اور میں بہت فیشنیبل ہوں، لیکن میں یہ ساری ریمیڈیز کرتی ہوں۔ یہ جو فیشنیبل لوگ ہیں، یہ فیشنیبل اپنا سیٹ کرنے کے لیے نا دیسی ٹوٹکے کرتے ہیں۔ ہاں، تو میں تو یہ کچھ کرتی ہوں، ٹھیک ہے، نہیں کرتے لوگ، سمجھ یہ بڑے فیشنیبل ہے، ان کو کیا ضرورت ہے، یہ تو کریمیں لگاتے ہوں گے، یہ تو شیمپو کرتے ہوں گے، اور یہ دیسی ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں سارے
یہ جو سیلیبریٹی آپ دیکھتے ہیں نا، ان سے پوچھ لو لمبی لمبی لسٹیں دیسی نسخوں کی. اچھا اور بتائیں دیسی نسخے. میں وہ جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی بڑا یوز کرتی ہوں، ماسک وغیرہ بھی، لیکن میں یہ ریمیڈیز بھی مگر کرتی آپ کو پتہ ہے ان سے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلاتی ہوں. میں پاکستانی بھی رہتی ہوں، میں کینیڈین بھی بن جاتی ہوں. اچھا تو یہ چلے وہ جو آئل بن گیا جی اس کو آپ نے ویک میں 1 یا 2 دفعہ لگانا ایک یا چاہیے. 2 دفعہ لگا، اسے بال لمبے ہو جائیں گے. بہت اچھے بال ہو جاتے ہیں. اگر آپ کا بہت کم بال ہیں، بہت ہلکے ہیں، تو وہ گھنے ہو جائیں گے، لمبے ہو جائیں گے. اچھا ہاں جی. یہ تو اب لڑکیاں یہ تو کرتی سمجھنے ہیں. والی بات ہے. فارمولا تو یہی ہے کہ بس سمجھ جائے ہم. آپ سوچیں لڑکیاں کرتی ہیں، مجھے تو لگتا تھا کہ صرف لڑکیاں ہی کرتی ہیں. وہاں پہ میرے 1-2 دوست ہیں لڑکے بھی آپ کو کرتے کس نے ہیں. کہا لڑکیاں کرتی ہیں؟ اور پاکستان میں لڑکے بالوں کے پیچھے زیادہ پڑے ہوئے ہیں. صحیح ہے. آج کل پاکستان میں لڑکوں کا بالوں کا بہت رشتے نہیں ہوتے لوگوں کے. اچھا جن کے بال کم ہوتے ہیں ان کو لڑکیاں نہیں ملتی. صحیح. ہاں یہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے نا. اچھا وہاں بھی لوگ کرتے ہیں. مجھے لگا تھا کینیڈا میں رہ کے لوگ ماڈرن ہو گئے. نہیں، لوگ اب پھر بھی کرتے ہیں، ریمیڈیز یوز کرتے ہیں. ہاں اچھا مجھے یہ بتاؤ، جن لڑکوں کے بال آگے سے کم ہو جائیں پیچھے سے زیادہ ہوتے ہیں، یہی آئل. اچھا یہی آئل، تو یہ ختم ہوئے بالوں کو کیسے زندہ کر دے گا، کیسے نکالے گا؟ یہی آئل بالکل ختم ہوئے. ہاں بالکل کم ہو جاتے ہیں. اچھا پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ جو خاندانی اگر مسئلہ ہو گنجے پان کا، خاندانی اس کا میں نہیں میں بتا رہا ہوں. اچھا یہ خاندانی جو مسئلہ ہو، کیا یہ بچوں میں بھی آئے گا؟ کیونکہ کئی بچوں کے بال بڑے گھنے ہوتے ہیں بچپن میں. ہاں ماں باپ کے نہیں بالکل بھی نہیں. آپ یہ تو میری اپنی گھر کی بات ہے. میری بھابھی کے بال بہت لائٹ ہیں، بہت لائٹ ہیں. اچھا. اور میری جو نیس ہے، میری جو بھتیجی اس کے بال بہت اچھے ہیں. سو مطلب بھابھی کی مدر کی طرف سے بال بہت لائٹ تھے، لیکن اس کے بہت اچھے بال ہیں. سو میرا نہیں حال یہ جاتا ہے. یہ کچھ لوگ میرا نہیں حال. میں نے سنا ہے کہ وراثت میں کئی لوگ جو ماں باپ گنجے ہوتے ہیں نا، ہاں جی والد، ہاں جی ماں تو گنجے ہوئے نہیں، فادر سائڈ سے چلتا ہے. صحیح ہے. ان کے جو نا بچے جو ہے نا گنجے نکل آتے ہیں. اچھا یہ مجھے نہیں. ہاں فادر سائڈ کا شاید ہو سکتا ہے. مورسی مسئلہ تو ہوتا ہے نا. صحیح. ہاں بالکل یہ چیز، کیونکہ بالکل یہ چیز ہوتی ہوگی. ہاں اچھا مجھے یہ بتاؤ، بال کٹوانے چاہیے؟ بال ضرور کٹوانے چاہیے. کچھ لوگوں کے بال اتنے لمبے میں اسلامی نقطہ نظر سے نہیں بات کر رہا، کیونکہ اسلام میں تو بال کٹوانا حرام ہے. تو ویسے ہاں جی عام نہیں بالکل کٹوانے چاہیے. اور اگر آپ کو بہت زیادہ اسلامک چیز کو فالو کرنا ہے تو آپ تھوڑے تھوڑے کٹوائیں، کیونکہ وہ جتنے گرو کرتے جائیں گے وہ ڈیڈ ہوتے جائیں گے. لوگوں نے بہت لمبی لینتھ کی ہوتی ہے، وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں. تو نیچے کے جو اینڈز ہیں وہ 2-3 انچ کاٹتے رہنا چاہیے. ٹریمنگ تو لازمی ہے. مجھے یاد ہے جو گاؤں میں مائیں ہوتی تھیں، چھوٹے بچے ہوتے تھے، وہ ان کی ٹنڈ کرواتی ہوتی تھی اس طرح کے ساتھ. ہم پوچھتے تھے یہ اس طرح کے ساتھ، کہتے بچے کو لے کے جاتے نا نائی کے پاس، کہتے جی اس کو الٹا اس طرح چلاؤ. الٹا اس طرح کی جاؤ جی، بال زیادہ سخت اور مضبوط نکلیں گے. یہ بھی کچھ آپ سوچیں، میرے ماشاءاللہ 3 بڑے بھائی ہیں، اور میری امی نے مجھے سارا بچپن لڑکا بنا کے رکھا ہوا تھا. میرے چھوٹے چھوٹے بال کر دیتی تھی کہ اس کے بال زیادہ گھنے ہوں گے. لیکن آئی ڈونٹ نو اسی کا شاید افیکٹ تھا، بال گھنے ہو گئے. لیکن میں امی سے کہتی ہوں آپ نے کیا مجھے لڑکا بنایا ہوا تھا بچپن میں. تو لیکن وہ ان کا آپ کو پتہ ہے اس ٹائم پہ بہت سمپل، بڑے سادے ہوتے تھے ہمارے پیرنٹ. تو ان کو یہ پتا تھا کہ وہی آپ کے والی بات، ٹین کرا دو یا بال چھوٹے کر دو تو بڑے گھنے ہو جائیں گے. تو یہ چیز اب تو بڑی میرے پہ تو بڑی اپلائی کی ہے میری امی نے. اچھا سٹائل بنانے کے لیے کینچی کا استعمال ہوتا ہے؟ کٹنگ کے لیے تو آپ استعمال کرتی ہیں؟ ہاں جی. جو کٹنگ کے لیے کینچی کا استعمال، سیزر کا استعمال کتنی مہنگی ہونی چاہیے؟ اچھا مجھے یہ لگتا ہے آف کورس سیزر اچھی ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سیزر کا استعمال ہے، اچھی سے اچھی سیزر جو ہے وہ اچھے سٹائل کا سبب بنتی ہے. ہاں بالکل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بہت باریکی کم لوگوں کو پتا. اگر آپ ایک سیزر پہ آپ کا ہاتھ سیٹ ہو نا، آپ دوسری سیزر سے اس طرح کے بال نہیں کاٹ سکتے. بالکل. ایک تو سیزر اچھی ہونی چاہیے، دوسرا ٹیکنیکس بہت میٹر کرتی ہیں، بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. ہمارے پاکستان میں سٹائلنگ بہت اچھی ہے، وہاں کی سٹائلنگ بہت سمپل ہے، بہت زیادہ. پاکستان میں نخرے بھی تو بڑے کرتے ہیں، لڑکی ایسی ہونی چاہیے، بال ایسے ہونے چاہیے، سٹائل یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، ایسے کرتے ہیں. تو اس کے لیے پھر نئی نئی جدتیں پیدا ہو گئی. ادھر کہتے ہیں ادھر ٹائم ہی نہیں ملتا بال بنانے کو، ادھر کہتے ہیں صبح نکلو شام کو کام اتنے ہوتے ہیں نا. تو یہاں پہ تو بھائی محفل کی جو رونق ہے وہ تو اس کے کپڑے کیسے پہنتے ہیں، بالکل اسے سٹائل کیسا بنایا ہے. بالکل. یہ سٹائل تو آپ نے پچھلی دفعہ بنایا تھا، اس دفعہ آپ نے سٹائل چینج کر لیا ہے کیونکہ یہاں پہ وقت بہت ہوتا ہے نا، بہت ٹائم ہے. میں یہی نوٹ کر رہی تھی یہاں لوگ بہت زیادہ ویلے لوگ. یہ صرف اسی بات پہ کہ اچھا آپ نے پچھلی دفعہ یہ جو سٹائل کس سے بنوایا؟ تو پاکستان میں تو یہ بڑا انڈسٹری بڑی کامیاب ہوگی سٹائل والی، بہت زیادہ، بہت بزنس ہے. آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں آ کے اس انڈسٹری کو فروغ دیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیا فیس کیا رکھنی ہے؟
देखिए मेरी ये स्किल पे डिपेंड करता है. ना नहीं स्किल नहीं, ये तो देखिए फीस तो होनी चाहिए ना बंदे की. हाँ, बट ये डिपेंड करता है ना एक्सपीरियंस पे और स्किल पे. और मुझे ये लगता है कि हमारे जो सलोन्स है ना, जो हाई एंड सलोन्स है वो बहुत एक्सपेंसिव है. हाँ. तो आपको कभी कभी ना कुछ कितने डील, एक्सपेंस है मुझे तो ये भी नहीं पता. वो डिपेंड करता है. लाइक बहुत जिनसे आपने सीखा होगा कोई उनका रेट रूट तो होगा. अच्छा, वो बहुत पहले की बात है. मैं तो 4 साल बाद आई हूँ, तो अब तो बहुत महंगाई हो गई है. हाँ. तो वो चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो नहीं गई पता तो होगा, आप बताना नहीं चाहती. डिफरेंट लोन्स का है ना. मसलन अच्छा, मुझे मदियास का अभी रिसेंटली, लेकिन उनकी डील्स देखी थी मैंने, मुझे वो चीज़ अच्छी लगी थी. क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा, मैं कहना ये चाह रही थी कि जब आप कि एक फिक्स प्राइस है ना, आम बंदे को भी तो पता हो ना कि बाल स्टाइल बनाने का 25,000 रुपया 50,000 रुपया लगता वो है. एग्जैक्टली वो सलोन टू सलोन डिपेंड पता करता तो है मुझे ना. भी है. मैं आपकी आवाज से आपसे सुनना चाहता हूँ ना कि आप क्या इस चीज को ये डिपेंड करता है ना सलोन टू सलोन कि किस तरह के सलोन पे आप जा रहे जिसमें हैं. एसी ज्यादा लगे हों, लड़कियां ज्यादा खुशबू के साथ खड़ी हों, जिनके जो सीजर जो है वो 40-50 हजार के हों, उनका रेट ज्यादा होगा. ऑफ कोर्स होगा. और आप देखिए, अच्छा अब तो जो कुछ सलोन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए, उनके चार्जेस तो बहुत ज्यादा हो गए. हाँ, कितने हो गए? मेरा अभी रिसेंटली चक्कर नहीं लगा क्योंकि मुझे भी 10 दिन हुए आए हुए. अच्छा, जब आपका चक्कर लगेगा तो फिर आपको प्रोग्राम में बुलाएं तो आएंगी आप? जरूर. क्या बताने के लिए कि ये रेट है, अंदाजा ही बता दें. हाँ, लेकिन मुझे अभी रिसेंटली पता चला था कि जो डील्स चल रही होती हैं वो एक अच्छी ऑफर है, ताकि वो लोग जो मसलन नहीं, क्या डील होती है? वो डिफरेंट होती है ना. मैनिक्योर पेडिक्योर होता है, उसमें फेशियल्स होते हैं, उसमें हेयर कट ट्रीटमेंट्स होते हैं, ब्लो ड्राई तो वगैरह. कितने चार्ज करते हैं ये? वो भी डिफरेंट डिपेंड करता है. अभी जैसे कुछ 2000 से स्टार्ट होते हैं. 2000 बस? नहीं, ये तो मुझे एक नजर में से गुजरी है, वरना इतना कम है नहीं. हाँ. वरना यूजुअली 5-6 आप कितना thousand. लेंगी? मैं कितना लूंगी? हाँ, ये डिपेंड करता है. डिपेंड करता है असामी देख के उस या टाइम बाल के- देख के. हाँ, हमें सब कुछ देखना पड़ता है. क्या देखिए। ये कौन सी गाड़ी में आई है? नहीं नहीं हाँ। नहीं, मेरा मतलब था कि देखिए, आप कुछ लोगों के बाल बहुत लाइट होते हैं, उन पे कम एफर्ट होती है. कुछ के बाल बहुत हैवी होते हैं, उन पे बहुत ज्यादा एफर्ट होती है, टाइम लगता है, स्किल यूज होती है, प्रोडक्ट्स यूज होती है. तो फिर ऑफ कोर्स चार्जेस भी उसके अकॉर्डिंग होते हैं. 50,000? नहीं नहीं, फिर इतना भी नहीं, पर डिपेंड. 1 लाख? नहीं, ये बहुत ज्यादा है. आई मीन तो डिपेंड करता है उस टाइम के सिचुएशन पे, सिनेरियो में. 200 रुपीज? अब इतना भी कम नहीं. तो फिर कुछ तो होगा ना. देखिए, मैं कब करने जा रही हूँ ये डिपेंड करता है उस टाइम के सिनेरियो पे, उस टाइम की सिचुएशन पे. इस तरह से है. अच्छा, नहीं ये वैसे मैं आपसे, मुझे लगता है कि ये 4,000-5,000 के करीब जो है ना स्टाइलिंग होती है. हाँ, एग्जैक्टली. और अभी करंट एरा अभी में. करंट है. मुझे पता आप अपना रेट नहीं अभी बताना चाहती. मुझे सारी exactly. बात है, हर बंदे का अपना पेशे के हवाले से अपना एक तरीकाकार होता है और हर बंदा हिडन रखना चाहता है अपना काम और कारोबार. सारी बात है. डॉक्टर किसी से 8 लाख रुपया भी लेता होगा उसके ऑपरेट करने का, और किसी का 1 लाख में भी कर देता होगा. खर्चा तो वही 10-20 हज़ार ही आता है. ये तो हमने रेट बनाए होते हैं. अच्छा यार अली यार, जी सर. कमाल की ना सुनाओ. पता चले कि यार रमज़ान ट्रांसमिशन में जो है ना एक ऐसा समा बन गया है, मुख्तसर सुनाना और कमाल की सुनाओ. वैसे मैं आपको बताऊँ, नात होती ही सारी कमाल की हैं. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ़ है, चाहे आप तर्ज में कर लो, चाहे अल्फाज में कर लो, जैसे मर्जी कर लो, अल्लाह को बड़ी पसंद है. तो हर नात ही बाकमाल होती, और ये बाकमाल लोगों का काम है. नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं. हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं. कहाँ है अर्शे मुवल्ला, कहाँ है अर्शे मुवल्ला, हुजूर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जानते हैं. खुदा ने इसलिए
خدا نے اس لیے کاش انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا کرینہ سبحان اللہ، بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں، جانتے ہیں کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں۔ اور جس شعر کے لیے میں نے کلام شروع کیا وہ شعر بروز حشر شفاعت کریں گے چن کے بروز حشر شفاعت کریں گے چن کے ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جان کہ مجھ غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہ مجھے غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نہ ذرہ آفتاب کی حقیقت بیان کر سکتا ہے اور نہ قطرہ سمندر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے جو نمونہ حیات ہیں وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آمنہ آپ ہمارے ساتھ یہاں پروگرام میں موجود ہیں اور میں آپ کے تجربات سے ضرور روشناس ہونا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں یہ جو سٹائلنگ کا کام ہے، اگر کوئی عام انسان یا عام بندہ سیکھنا چاہے اور سیکھ کے اس کو اپنے کاروبار کا حصہ بنانا چاہے تو اس کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ پہلے تو اتنے انسٹیٹیوٹ وغیرہ نہیں تھے، لیکن اب پچھلے کچھ سالوں میں اب کچھ کالجز ہیں جن سے ہم یہ کورسز وغیرہ کر سکتے ہیں، اور یہ اتنی اچھی فیلڈ ہے کہ مطلب یہاں ہمارے پاکستان میں اس چیز کو اتنا زیادہ پہلے نہیں کیا جاتا تھا، لیکن باہر اس چیز کی بہت ڈیمانڈ ہے اور اب تو ہر جہاں پہ بھی ہے۔ لیکن آپ کو ان کالجز کے سے اور بہت سارے سلونز بھی ہیں جو کورسز اور ٹریننگ پروگرامز آفر کرتے ہیں۔ تو پہلے وہ جو اتنی ریسورسز نہیں تھے، اتنی اپرچونیٹیز نہیں تھیں، اب ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر کسی کو، جیسے مجھے بہت زیادہ کریز ہے اس پروفیشن کا، تو اب میں سوچتی ہوں کہ چلو اب بہت زیادہ آپشنز ہیں میرے پاس مزید لرننگ کی، اور اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اٹس اے ویری ویری گڈ فیلڈ۔ کوئی ایسا ادارہ ریسنٹلی میں نے آپ کو بتایا نا، اگر لاہور میں کوئی کرنا چاہے، میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں نا کہ میں ابھی واپس آئی ہوں، سو میرے ابھی سرچ کرنا ہے، مجھے ابھی کرنٹ نالج جہاں کا نہیں ہے، مجھے کینیڈا کے کالجز کا پتہ ہے کہ کیونکہ وہاں میں سارا سرچ کر کے آئی تھی کہ میں کہاں سے کورس کرنے والی ہوں۔ یہاں چونکہ اگر میں رکوں گی تو مجھے سرچ کرنا پڑے گا، اگر میں وہاں جاتی ہوں تو میں وہاں کا کورس اسٹارٹ کروں گی، بٹ مجھے میری کچھ ٹائم پہلے میں نے سرچ کی تھی اور یہاں کچھ کالجز ہیں، سلونز بھی ہیں جو بہت اچھی ٹریننگ۔ اگر ہم یوٹیوب وغیرہ کو یوز کریں تو پھر بھی ہم اسٹائلنگ سیکھ سکتے ہیں۔ میں نے
جب بہت سال پہلے میں جب بہت چھوٹی تھی تو میں نے بہت ساری چیزیں سیلف لرننگ میں ایسے ہی سیکھی ہیں ویڈیو سے, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کا انٹرسٹ کتنا ہے, اور مجھے شاید اتنا زیادہ سیکھنا پڑا نہیں ہے کیونکہ میری پک اچھی تھی, میں خود بہت پریکٹس کرتی رہتی تھی. ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں کیوں چلے گئی, یہ کیا ہو گیا؟ ایکچولی مجھے جب ہم بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا, کرنے آپ کو کپڑے چاہیے تھے ڈیزائن, ایکچولی آپ نے ڈیزائننگ بال شروع کر دیے, یہ کیا چکر وہ ہے؟ جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا, جب آپ کو ڈرائنگ کرنا آتا ہے تو میری ڈرائنگ اور اسکیچنگ بہت اچھی تھی, اور میری ڈیزائننگ بہت اچھی تھی. آپ ابھی بھی دیکھیں, میں میری یونیورسٹی میں بھی اچھی پوزیشنز رہی ہیں سارا کچھ, اور میرا پیپر ورک جو ڈیزائن ورک ہے بہت اسٹرانگ ہے. تو مجھے سب یہ کہتے ہیں تمہارا ڈیزائن اتنا اچھا تھا, تم نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا. پاکستان میں کہاں سے کوالیفیکیشن حاصل کی؟ میری پنجاب یونیورسٹی سے. پنجاب یونیورسٹی سے. جی, یہ اولڈ کیمپس میں اس کا ڈپارٹمنٹ ہے, فائنانس ڈپارٹمنٹ. آپ ٹیکسٹائل میں جاب کرتی تو اچھے پیسے مل سکتے تھے. آئی تھنک میرا اس میں انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا. یہ کیا بات اور ہوئی؟ میرا اسٹائلنگ میں انٹرسٹ شروع سے تھا, لیکن اس میں پراپر ڈگری کے بعد آپ سمجھے شروع میں شاید آپ اتنا کلیئر نہیں ہوتے کہ آپ کو کس فیلڈ میں جانا ہے, لیکن ٹیکسٹائل کے فوراً بعد مجھے تھا کہ نہیں, مجھے میک اپ اور ہیئر اسٹائلنگ میں جانا ہے. اچھا, اور میں اس فیلڈ کو بہت انجوائے کرتی ہوں. انجوائے کرتی ہیں, بالکل. اچھا, اب وہاں پہ جب آپ جاب کر رہی ہیں تو کتنی پے لے لیتی ہیں؟ یہ میں آپ کو وہی کہہ رہی ہوں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ایکسپیرینس پہ, جہاں آپ کام کرتے ہیں اس پہ, جس طرح کی کلاس آتی ہے اس پہ, بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اگر آپ کو یہاں پہ جاب پہ رکھا جائے تو کتنی پے لیں گی؟ میں آپ کو ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتی, یہ دیکھنا پڑتا ہے نا. آپ وہاں کی نہیں نا بات کریں, ہم یہاں بھی تو دیکھنا پڑتا ہے نا. آپ وہی سیلون کس طرح, میری کیا ڈیمانڈ ہے, میں سب کچھ دیکھوں گی کہ سیلون کیسا ہے, وہاں کی کلاس کیسی ہے, وہاں پہ کام کیسا ہے. بہت ٹاپ کا سیلون ہے. اچھا, میں آپ کو ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتی, مجھے بہت ساری چیزیں کنسیڈر کرنی پڑتی ہیں اس میں. نہیں, آپ کر رہے کر لیں. ہمارے پاس کیونکہ ایسے بندے موجود ہیں, ایسے جو ہے بیوٹی پارلر موجود ہیں جو آپ کی اسکل کے اوپر بہت نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ ایسے بندوں کو ڈھونڈتا ہے کہ جو اسکل والے ہوں ان کو اٹھا لیا جائے اور ان سے کام لیا جائے. تو آپ نے کیا, پھر آپ نے کتنی پے لینی ہے؟ میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں, میں یہاں آن ایئر بیٹھ کے ٹی وی پہ نہیں بتا سکتی, مجھے ڈیپینڈ کرتا ہے. میں ان جو مجھے آفر کر رہے ہیں ان کا سیلون, وہاں کا کام, میری اسکل, ایکسپیرینس, ہر چیز میٹر کرتی ہے. تو بہت سارے فیکٹرز کو کنسیڈر کر کے پھر وہ چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے. بہت سارے چیزوں کو کنسیڈر کر کے اس چیز کا جو ہے فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی پے لینی ہے. بیسیکلی یہ ایک جو اس اسٹائل کی دنیا میں آنا چاہتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اگر سیکھوں گی یا سیکھوں گا تو میں کتنا ارن کر سکتا ہوں. یہ نہ ہو کہ میں اپنی محنت بھی کروں اور مجھے وہ ارن نہ ملے, وہ کمائی نہ ملے جس سے میں اپنا گزر بسر اچھے طریقے سے کر سکوں. خواہش ہوتی ہے, ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کمائے اور زیادہ سے زیادہ زندگی میں کامیابیاں حاصل کرے. آمنہ خالد, آپ ہمارے اس پلیٹ فارم میں آئیں اور آپ نے اتنے کمال کے مشورے, کچھ تند و تیز سوالات تھے اور اس کے لیے معذرت, کیونکہ اگر ہم آپ سے ایسے سوالات نہ کرتے تو شاید آپ ہمیں باریکی کی باتیں نہ بتا پاتی, تو یہ ہمارا مجبوری ہوتی ہے. اس کے لیے تو پہلے سے معذرت, اور آپ کا آنا ہمارے لیے بہت اعزاز اور اکرام کی بات ہے. اور آپ کا بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے, اور بہت ویٹ کرنا پڑا آپ کو یہاں پہ آ کے, اس کے لیے بھی معذرت. اور حیدر علی یار, جو تم نے نعت کا جو سما باندھا اسے واقعتاً ہی پتہ لگتا ہے کہ آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ کتنا ہے. اس عشق مصطفیٰ کی وجہ سے شاید آپ کی آنے والی نسلیں اور آپ کا آنے والا مستقبل بہت درخشاں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے کیریئر پہ توجہ دے کے, اپنے آپ کو مضبوط کر کے, آپ کی جو نعت ہے نا وہ تب رنگ لائے گی جب آپ دنیاوی طور پہ بھی مضبوط ہوں گے. کیونکہ نبی کا عشق یہ کہتا ہے, نبی کا عرفان یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر کتنا وقت دیا, کتنے کامیاب ہوئے. کیونکہ نبی کا عاشق دنیا کے کسی بھی شعبے میں ناکام نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹرانسمیشن جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کریں گے. اب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.